ماہ توبہ ہے، اس کی پاکیزہ ساعات اور لمحات سے اللہ ہمیں توفیق ہدایت نصیب فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ بیماروں کو شفا نصیب ہو، بے اولادوں کو اولاد نرینہ اور صالح عطا ہو۔ یوسف زہرا امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پرنور کی تعجیل کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ ہماری گنہگار نگاہیں زیارت فرزند زہرا کے قابل ہو جائیں، امام کے مبارک قدموں میں جام شہادت نصیب ہو۔ اللہ ہمیں حضور امام سرخرو و کامیاب فرمائے۔ ان دعاؤں کی استجابت کے لیے بھی بلند تر صلوات اللہ۔ فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت کے لیے، عالم اسلام کی بالادستی کے لیے، عالم کفر کی نیست و نابودی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مکتب اہل البیت کی ترقی کے لیے اور حفاظت کے لیے بلند تر صلوات اللہ۔ تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، ان مومنین و مومنات کے لیے جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، اور اس خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام مرحومین اور شہداء کی بخشش کے لیے بلند تر صلوات پڑھے۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ورحمۃ اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھیں اللہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، مل کے بولے حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کریں حسینیت، عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کریں، پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، کل بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی کہ ہمارے اس سال کے دروس کا موضوع گفتگو قرآن ناطق کی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نے وارث قرآن بنا کے بھیجا۔ کل پیغمبر خدا رسول اعظم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پہ چند معروضات عرض کرنے کی سعادت حاصل کی، اور آج خطیب منبر سلونی، ایمان کامل، باب شہر علم، دروازہ حکمت مصطفیٰ، نفس پیغمبر، زوج بطول، سلطان الاولیاء، مظہر العجائب، اسد اللہ، سید الاولیاء، فاتح خیبر کی ذات بالا صفات جو کسی تعارف کی محتاج نہیں، اور سچ یہ ہے کہ جو شخص اس ہستی کے بارے میں اپنے لبوں کو حرکت دیتا ہے، اللہ اس کی ذات میں عزت و توقیر عطا کر دیتا ہے۔ مومنین کرام، یہ ہستی عام ہستی نہیں ہے جس کی ولادت کعبے میں ہو، جس کی شہادت محراب عبادت میں ہو، جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ہو، اور جس کی پہلی گفتگو آیات قرآنی ہوں، جو زکانی رسول اللہ زکا کا مرقع ہو، اور جس کے لیے آسمان سے یہ کہتے ہوئے تلوار اتر آئے، لا فتح الا علی، لا سیفہ الا ذوالفقار، اور جس کے مبارک صلب سے اللہ مصطفیٰ کو اولاد عطا کرے، اور جو قرآن کی اس آیت یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کے تحت محمد کی رسالت کی تصدیق کرنے والا ہو، جو دعوت ذوالعشیرہ میں انا ناصرک یا رسول اللہ کہہ کر دین مصطفیٰ کا ناصر و نصیر بن کر آئے، آج کا درس اس حیدر کرار کی ذات کے اوپر ہے۔ مومنین کرام، علی حیدر کرار کی ذات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ کیا طاقت ہے میرے لفظوں کو، اور کیا طاقت ہے میری زبان کو، جس کے لیے سلطان الانبیاء کہیں یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، علی آپ کو کوئی نہیں جان سکتا، یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں مصطفیٰ جانتا ہوں۔ اور میرے دوستو، اگر قرآن کریم کے حوالے سے بات کی جائے تو دنیا اس بات سے
یقیناً بے خبر نہیں ہوگی کہ یہ وہی علی ہے جس کے لیے رسول اعظم نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں۔ متوجہ بیٹھیں میری باتوں پر۔ اور جس کے لیے بہت سے مفسرین یعنی درجنوں اہل سنت کے بہت بڑے بڑے عالم، جن میں حافظ ابن عساکر، جلال الدین سیوطی، ابن حجر مکی، خطیب بغدادی، سیب جنابی المودت، حافظ اسکانی نے اپنی کتب میں ان حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے کہ جن حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے فقط قرآن مجید میں 300 آیات علی حیدر کرار کی شان میں نازل فرمائی۔ فقط 300 آیات اللہ رب العزت نے مولا متقیان کی شان میں نازل فرمائیں، اور میں ان میں سے چند ایک حدیث آپ کی خدمت میں پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ ذرا مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے۔ پہلی حدیث حضرت ابن عباس سے منقول ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں قالت نزلت فی علی 300 آیت۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا کہ اللہ نے 300 آیات فقط شان علی میں نازل فرمائی۔ دوسری حدیث ہے ان یزید ابن رومان سے قال ما نزل فی احد من القرآن ما نزل فی علی ابن ابی طالب، کا جتنا کچھ قرآن نے علی کے بارے میں بیان کیا ہے اتنا کسی اور کے بارے میں بیان نہیں ہوا۔ اور تیسری حدیث میں خود حضرت اسبق بن نباتہ سے یہ روایت نقل ہے، اور انہوں نے اس روایت کو خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، صلوات بھیجیں ذرا مولا کی ذات پر، امام سے اس روایت کو نقل فرمایا۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، فرمایا نزل قرآن اربعا، اللہ نے قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ قرآن جس کے 30 پارے ہیں، یہ قرآن مجید جس کی 114 صورتیں ہیں، یہ قرآن مجید جو 23 سال میں پیغمبر خدا پر میرے رب نے اتارا، وہ قرآن جس کو شب قدر یک بار اللہ نے اپنے مصطفیٰ پر اتارا، وہ قرآن جس کا آغاز سورہ مبارکہ الحمد سے ہے اور جس کا اختتام سورہ والناس پر ہے، وہ قرآن جس کی 113 صورتوں کی ابتدا بسم اللہ کے ساتھ ہے، وہ قرآن جس کی سورہ توبہ کا آغاز بغیر بسم اللہ ہے۔ علی مولا فرماتے ہیں اللہ نے اس قرآن کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ربع فینا، اللہ نے قرآن کا 1/4 حصہ فقط آل محمد کی شان میں نازل فرمایا۔ خود مولا امیر فرما رہے ہیں فربع فینا، ماشاءاللہ افطاری کر کے آئے بیٹھے ہیں، ذرا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیے محمد رسول اللہ۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ مولا امیر کیا فرماتے ہیں فربع فینا، اللہ نے قرآن کا 1/4 حصہ خود ہم آل بیت کے بارے میں نازل کیا۔ وربع فی عدونا، 1/4 حصہ اللہ نے ہماری شان میں نازل کیا ہے، اور 1/4 حصہ اللہ نے ہمارے دشمنوں کی مذمت میں نازل فرمایا ہے۔ فرمایا وربع سنن و افعال، اور اللہ نے 1/4 حصہ طریقہ زندگی اور افعال زندگی اور امثال زندگی کے بارے میں بھیجا ہے۔ ربع فی فرائض و احکام، اور اللہ نے 1/4 حصے میں فرائض اور احکام کو بیان فرمایا۔ اور اگلا جو ایک لفظ مولا امیر نے فرمایا وہ کمال ہے، فرمایا قرائم مل کے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی صلوات۔ فلنا قرائم القرآن، فرمایا آگاہ رہنا جو کچھ اللہ نے قرآن مجید میں سخاوت، تقوی، عبادت، زندگی کی عظمت، انسانیت کی عظمت، ابدیت، آخرت، انسان سازی کی بہترین مثالیں، اللہ نے اخلاق کریمہ جو کچھ بھی قرآن میں کرائم بیان کیے ہیں
ان سب کا تعلق اللہ نے ہم آل محمد سے قرار دیا ہے۔ یعنی قرآن میں جتنی سخاوت کی مثالیں ہیں ان کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے، عبادت کی مثالیں ہیں ان کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے، عظمت انسانیت کی مثالیں ہیں ان کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے، بندگی کی مثالیں ہیں ان کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے، اتباع کی مثالیں ہیں ان کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے، شجاعت کی مثالیں ہیں ان کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے، انسانیت سازی کی مثالیں ہیں ان کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے، اخلاق کریمہ کی مثالیں ہیں ان کا تعلق آل محمد کے ساتھ ہے۔ گویا ان کو میں ان لفظوں میں بیان کیا کرتا ہوں کہ گویا میرے مولا فرما رہے تھے کہ لوگوں جتنی حسنات کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے ان سب کے سب کا مصداق اللہ نے آل محمد کو قرار دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں میں بہت ساری 300 آیات میں عرض کر چکا ہوں، میں فقط 4 آیات مولا امیر المومنین کے حوالے سے جس کو اہل تسنن اور اہل تشیع کے علماء نے نقل کیا ہے میں ان کو آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا مل کے ایک صلوات پڑھیں مولا امیر کی ذات پر، اللہ محمد و آل محمد۔ جتنی اللہ نے طاقت دی ہے ذرا مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے، اللہ۔ پہلی سورہ مبارکہ مائدہ کی 55 نمبر آیت جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ لوگوں سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور ایک اور ولی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں نام نہیں بتایا، اس کا کردار بتایا ہے۔ اور وہ ولی کون ہے؟ صاحب ایمان ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اور زکوٰۃ بھی حالت رکوع میں دیتا ہے۔ اہل تشیع کے تو ہر مفسر نے لکھا، اور اہل سنت کے بہت جلیل القدر علماء جس میں فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر رازی میں، بلازری نے انصاب الاشراف میں، گنجی شافی نے کفایت الطالب میں، شیخ سلمان قندوزی حنفی نے ینابی المودت میں، حیثمی نے مجمع الفوائد میں، حافظ حسکانی نے شواہد التنزیل میں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں، زمخشری نے اپنی کتاب الکشاف میں لکھا کہ یہ آیت فقط اور فقط علی حیدر کرار کی شان میں اس وقت نازل ہوئی کہ جب دروازے پر مانگنے والا سائل، مسجد کے دروازے پر سوال کرنے والا سائل یہ کہہ کر پلٹ رہا تھا کہ میرے اللہ تیرے گھر آیا، مانگتا رہا، کسی نے کچھ نہ دیا، پیغمبر نماز پڑھا رہے تھے، اصحاب پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے، علی پیغمبر کی اقتداء میں تھے، آواز علی کے کانوں سے ٹکرائی، علی مولا نے حالت رکوع میں جاتے ہی اپنے ہاتھ کو بلند کیا، سائل نے انگوٹھی کو حاصل کیا، علی نماز پڑھتے رہے، اللہ قرآن کی آیت اپنے مصطفیٰ پہ نازل کرتا رہا۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ آیا، اور اس کے راوی حضرت ابو ذر غفاری ہیں، کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین نے اپنی انگوٹھی دے دی اور پیغمبر خدا جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیغمبر نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، اگر آپ متوجہ ہیں تو میں وہ دعا سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہم انا محمد النبی کا، میرے اللہ میں محمد تیرا نبی ہوں، اللہم فشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، میرے امر کو آسان فرما، وجعل لی وزیرا من اہلی علیہ، اور میرے اللہ میرے خاندان میں سے میرے علی کو میرا وزیر قرار دے، میرے خاندان میں سے میرے علی کو میرا وزیر قرار دے، وشدد بہ ظہری، اور میرے اللہ اسی علی کے ذریعے مجھ محمد کی کمر کو مضبوط بنا دے۔ مومنین کرام، دوسری آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی 274 نمبر آیت ہے، گھبرا تو نہیں گیا میری باتوں سے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون
فرمایا وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، رات کو بھی دن کو بھی، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ ان کے لیے کوئی غم ہے۔ یہ جو آیت مجیدہ جب نازل ہوئی، جس کے بارے میں ابن کثیر نے اسد الغابہ میں، بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، فخر الدین رازی نے تفسیر ابن کبیر میں، اور خوارزمی نے مناقب میں اس روایت کو اس انداز میں نقل کیا کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علی مولا کے پاس 4 درہم تھے، اور علی نے ان 4 درہموں کو 1 درہم دن کو صدقہ کیا، یعنی غربا مساکین پہ خرچ کیا، 1 درہم مولا علی نے رات کو خرچ کیا، 1 درہم مولا علی نے چھپا کر خرچ کیا، 1 درہم مولا علی نے دکھا کر خرچ کیا، اور اللہ کو علی کا یہ فعل اتنا پسند آ گیا کہ علی کے ہر فعل کو اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیا۔ یہ دوسری آیت۔ تیسری آیت فرمایا، اور یہ بالکل مختصر آیت ہے لیکن کمال بیان ہے، انما، یہ سورہ مبارکہ رعد کی 7 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہوا، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، میرے محمد، آپ منذر ہیں، ڈرانے والے ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا جیسے آپ ڈرانے والے ہیں اسی طرح اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنایا ہے۔ ڈرانا آپ کا کام ہے، اور اللہ نے ایک ہادی بنایا ہے۔ علامہ طبری علیہ رحمہ نے اس کے ذیل میں اپنی تفسیر میں ابن عباس سے اس روایت کو نقل فرمایا، لما نزلت انما انت منذر ولکل قوم ہاد، فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی، وضع رسول اللہ یدہ علی صدرہ، تو اس وقت رسول اکرم نے اپنے ہاتھ کو اپنے سینہ اقدس پہ رکھا، فقالا، اور نبی رحمت نے فرمایا، انا المنذر ولکل قوم ہاد، فرمایا میں ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ وَأَوْمَهَا بِيَدِهِ إِلَى مَنْكَبِ عَلِيٍّ، پھر پیغمبر خدا نے اپنے ہاتھ سے علی کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا، فَقَالَ أَنْتَ الْحَادِيُ يَا عَلِي بِكَ يَهْدِي الْمُهْتَدُونَ بَعْدِي، علی تو وہ ہادی ہے جس سے لوگ میرے بعد ہدایت حاصل کرتے رہے۔ چوتھی آیت، گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ ایک صلوات پڑھ لیجیے نا محمد و آل محمد کی دعا پر۔ جتنا آپ کے ذہنوں میں مولا کا مقام بلند ہے، ایک بلند تر صلوات پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی۔ اور جو چوتھی آیت ہے یہ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے، اس کو ذرا بڑے غور سے سننا، بڑا کمال کا بیان ہے۔ فرمایا، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد الحرام کو تعمیر کرنا، کیا یہ عمل اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان بھی لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرے؟ یعنی ایک کام ہے حاجیوں کو پانی پلانا، ایک کام ہے مسجد الحرام کی تعمیر کرنا، اور ایک کام ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا یہ دونوں کام برابر ہیں؟ پھر خود جواب دیا، اللہ یستوون، نہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد الحرام کی تعمیر کرنا اور ہے، اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا یہ اور ہے۔ یہ آیت امیر المومنین کی 2 صفات کو بیان کرتی ہے، ایک علی کا اللہ اور آخرت پر ایمان کتنا مضبوط تھا، اور دوسرا علی حیدر قرار اللہ کی راہ میں کتنا بڑا جہاد کرنے والا تھا۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے، اگر آپ متوجہ بیٹھے تو میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس آیت کے بارے میں عباس بن عبد المطلب، یہ کون ہے؟ حضور پاک کے چچا ہے، اور ایک شیبہ
یہ دونوں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ کر اشارہ کرنے لگے اور علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے حضرت عباس کہ اللہ نے مجھے وہ فضیلت عطا کی ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو پوچھا کون سی فضیلت؟ کہا اللہ نے مجھے حاجیوں کو آب زمزم پلانے کی سعادت حاصل کی۔ اب حضرت عباس بن عبد المطلب خاموش ہوتے ہیں تو شیبہ شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے مجھے بھی ایک فضیلت عطا کی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے کہ میں نے مسجد الحرام کو تعمیر کیا، اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ امیر المومنین نے جب ان دونوں کی بات کو سنا تو مولا نے ایک کمال کا جملہ فرمایا سنو، ضربت بالسیف حتی انتما باللہ و تعالی و رسولہ، اللہ نے مجھے بھی ایک سعادت حاصل کی ہے۔ کہا علی تمہیں کیا سعادت ملی ہے؟ کہ میں نے تم دونوں کی ناک کو اپنی تلوار سے رگڑا ہے تو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہو۔ تو میں نے تم دونوں کو، اب حضرت عباس ناراض ہو گئے اور پیغمبر خدا کی طرف چلے گئے۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ علی معاملہ کیا ہوا؟ تو امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے ان کو ایک حق کلمہ کہا ہے جس سے یہ ناراض ہو گئے۔ ابھی مولا علی کی بات ختم نہ ہوئی کہ اللہ نے قرآن نازل کر کے فرمایا کیا حاجیوں کو پانی پلانے والے اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان بھی لایا ہو، آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا ہو؟ تو اسی طرح کی 300 آیات امیر المومنین کی شان میں نازل ہوئیں۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے پہلے عرض کیا کہ کس کی طاقت ہے کہ کوئی شخص کمالات علی کو بیان کرے یا زندگی علی کا احاطہ کرے، جس کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی ما عرفک الا اللہ وانا، علی تجھے کوئی نہیں جان سکتا، یا میرا اللہ جانتا ہے یا میں محمد جانتا ہوں۔ جس کو کسی شاعر نے اس انداز میں بیان کیا، ذات حیدر کو کوئی کیا جانے، یا نبی جانے یا خدا جانے۔ مومنین کرام، علی امیر المومنین کی ذات میں جس فضیلت کو بھی تلاش کیا جائے، علی فضائل کا مجموعہ ہے، علی کمال صفات کا منبع ہے۔ اور امیر المومنین کی ذات کے لیے یہ کمال لفظ ایک مفکر نے کہا کہ علی متضاد صفات کا مجموعہ ہے، متضاد صفات کا۔ مثلا آپ دیکھتے ہوں گے ایک شخص نرم دل ہو تو بہادر نہیں ہوتا، اور علی کو جب دیکھو تو علی خندق میں بہادر نظر آتا ہے، کوفے کی گلیوں میں یتیموں کا مہوا اور ملجا نظر آتا ہے۔ اچھا عالم بہت بڑا ہو تو وہ بہادر نہیں ہوتا، علی میدان خندق میں ہو تو بہادر نظر آتا ہے، خطیب سلونی بن جائے تو پھر علی جیسا عالم نظر نہیں آتا ہے۔ اور اسی لیے اہل سنت کے بہت بڑے امام نے یہ جملے کہے تھے کہ علی، میں نے جب تیری ذات کو پڑھا اور تیری صفات کو پڑھا تو میرا قلم یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ میں تیری جس صفت کو دیکھتا گیا، علی تو ہر صفت میں کمال ہی کمال نظر آیا ہے۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ امیر المومنین تمام کائنات میں بعد از پیغمبر سب سے افضل ہیں۔ یہ علی کی چند فضیلتیں میں عرض کر پاؤں گا۔ ان میں پہلی فضیلت علی یہ ہے کہ علی کائنات خدا میں بعد از پیغمبر سب پر فضیلت رکھتے ہیں، اور اس پر بہت سی دنیا کو اعتراض بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس اعتراض کا جواب ایک بہت بڑے بزرگ عالم کی زبان سے ان لفظوں میں دیتا ہوں۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ علی بعد از پیغمبر سب پر افضل ہیں، تو فرماتے ہیں بالکل بے شک ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ کہ پھر ہمیں ثابت تو کیجئے، کیا آپ اب استدلال سنیے گا، گھبرا تو نہیں گے میری باتوں سے؟ کہ آپ پیغمبر خدا کے ہاتھوں کو سارے جہان کے ہاتھوں پر افضل مانتے ہیں؟ تو کہنے والا کہتا ہے مانتا ہوں۔ پیغمبر کے چہرے کو ساری کائنات میں افضل مانتے ہیں؟ کہ بالکل مانتا ہوں۔ پیغمبر کے بدن کو ساری کائنات میں افضل مانتے ہیں؟ کہاں بالکل مانتا ہوں۔ پیغمبر کی جان کو ساری کائنات میں افضل مانتے ہیں؟ کہاں بالکل مانتا ہوں۔ تو کہا جو جان پیغمبر ہو، جو نفس پیغمبر ہو، جس کے بارے میں اللہ کا نبی کہے
لامہ لحمی دمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ جو محمد کے بستر پہ محمد بن کے سو رہا ہو، جس کے لیے اللہ جبریل کو بھیج کر کہے کہ میرے محمد کو کہہ دے اے میرا حبیب ان آیات کی تبلیغ کے لیے یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہو، تو کہا اس کے بارے میں آپ کیا خیال رکھتے ہیں کہ جس کے بارے میں پیغمبر خدا کہے وَمَنْ أَرَادَ أَن يَنظُرَ إِلَىٰ آدَمَ فِي صفوته وإلى نوح في علمه وإلى إبراهيم في خلعته وإلى موسى في شجاعته وإلى عيسى في زهده فلينظر إلى وجه علي بن أبي طالب، جو آدم کو ان کی صفوت میں، جو نوح کو ان کے علم میں، جو ابراہیم کو ان کی خلعت میں، جو موسیٰ کو ان کی شجاعت میں، جو عیسیٰ کو ان کے تقوی میں دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے علی کی طرف دیکھ لے۔ ایک ذات علی میں اللہ انبیاء کی پاکیزہ صفات کا مجموعہ دکھا دے گا۔ یا علی یا علی۔ اور دوسری صفت امیر المومنین کی، علی کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے بعد از پیغمبر۔ یہ جتنی بھی باتیں میں کر رہا ہوں اس خدشے کو ذہن سے لوگ نکال دیں، پیغمبر سے علی افضل نہیں ہے۔ جو کہہ رہا ہو انا عبد من عبیدک، یا رسول اللہ میں تیرے غلاموں میں سے غلام ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات بعد از خدا ساری کائنات میں افضل ہے، اور پیغمبر کے بعد وہی افضل ہے جس کو اللہ نے نفس مصطفیٰ کہا ہے، جس کو اللہ نے جان مصطفیٰ کہا ہے، جس کو اللہ نے محمد کے بستر پہ ویسا ہی صادق اور امین بنا کے سلایا ہے جیسا اللہ نے محمد کو صادق اور امین بنایا تھا۔ علم علی کی اگر بات کی جائے تو میرے دوستوں اور بزرگوں، خود پیغمبر خدا فرماتے ہیں اللہ نے اس کائنات میں میرے بعد سب سے زیادہ علم میرے علی کو عطا کیا ہے۔ ابھی میں نے ابتدائی گفتگو میں ایک مولا علی کا ایک چھوٹا سا جملہ پڑھا، زکانی رسول اللہ زکا، فرماتے تھے کہ مجھے رسول نے زبان چوسائی اور میں نے رسول کی زبان کو خوب چوسا اور علوم الہی میرے سینے کی وراثت بنے۔ رسول نے ایسے زبان چوسائی جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا کھلاتا ہے۔ کیا معنی؟ جو کچھ رسول اللہ سے لاتے گئے وہ علم کی ساری غذا بغیر بدلے محمد علی تک پہنچاتا چلا گیا۔ تو اب یہ کہنا حق ہے کہ اللہ کے نبی کی بعد کائنات میں علم میں سب سے افضل علی حیدر کرار کی ذات ہے، اور خود پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے یا علی، اللہ نے پوری کائنات کا علم دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کا تنہا وارث اللہ نے تجھ علی کو بنا دیا ہے، اور جب دوسرے حصے کو بھی میرے رب نے بانٹنا چاہا تو زیادہ کا حصہ دار اللہ نے میرے علی کو بنا دیا ہے۔ اور اسی لیے آپ مولا امیر المومنین کے ان فرامین کو سنتے ہیں مجالس میں کہ علی فرماتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال، اے مالک اللہ ہم آل محمد تیری تقسیم پر راضی ہیں جو تجھ اللہ نے ہمارے بارے میں کی ہے، اور وہ تقسیم کیا ہے میرے مالک؟ تو نے ہمارے حصے میں علم رکھ دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں دولت رکھ دی ہے۔ یہ وہی علی ہے جس کے لیے پیغمبر خدا فرماتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابها، انا مدینۃ الجنت وعلی بابها۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں جنت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا کرتے تھے ومن اراد العلم والحکمہ والجنہ، جس کو علم چاہیے، جس کو حکمت چاہیے، جس کو جنت چاہیے، فلیات من بابہا، اس کے لیے علم کے لیے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، حکمت کے لیے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا، جنت کے لیے بھی علی کے پاس آنا پڑے گا۔ مومنین کرام، علی کائنات کا سب سے بڑا عالم، اور میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا، ہاں علی کا علم آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے، نہج البلاغہ کی صورت میں، علی کے فرامین کی صورت میں۔ آپ سے استدعا یہ کر رہا ہوں، لوگوں نے
علی کے علم کو لینا چاہا ہی نہیں ہے، اور اللہ نے تمہیں خود بخود عطا کر دیا ہے۔ لوگ آشنا نہیں ہیں، اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں علی کا علم بھیج دیا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ علم علی سے کبھی خیانت نہ کرنا، علم علی سے کبھی دو نمبری نہ کرنا۔ علی کے سارے کا سارا کلام آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ دوستوں کے لیے ہے۔ یہ کمال نہیں ہے کہ جب علی کی نہج البلاغہ کو لوگ پڑھتے تھے تو کہتے تھے ہم یہی کہنے پر مجبور ہیں کہ یا اس شخص نے، اس ہستی نے کائنات بنائی ہے یا کائنات بنتی رہی ہے اور یہ دیکھتا رہا۔ یعنی یہ امیر المومنین کے کلام کو پڑھ کے لوگوں نے تجزیہ کیا تھا۔ اور جب ایک بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ یہ جو نہج البلاغہ کیا ہے، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، تحت کلام الخالق فوق کلام البشر، جو رب کے کلام کے نیچے ہو اور لوگوں کے کلام سے بلند ہو، اس پاکیزہ کلام کو نہج البلاغہ کہا جاتا ہے، جس پر اپنوں کا بھی باتیں موجود ہیں۔ آپ حیران ہوں گے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ابن اب الحدید معتزلی، جس نے 20 کتابوں پر امیر المومنین کی نہج البلاغہ پر شرح لکھی ہے، علی کے خطبوں پہ شرح کی، علی کے خط پہ شرح کی، علی کے کلمات قصار پہ شرح کی۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، ابھی 2 رمضان ہے، موضوع امیر المومنین کی ذات بالا صفات کا چل رہا ہے۔ آپ ابھی سے یہ عہد کر کے اٹھئے کہ آج کے بعد ہم زیادہ نہیں تو کم از کم 2 فرمان مولا علی کے روزانہ ضرور پڑھیں گے، تاکہ علی ہمیں بتائے بندگی کیا ہوتی ہے، تقوی کیا ہوتا ہے، عبادت کیا ہوتی ہے، دین کیا ہوتا ہے، دنیا کیا ہوتی ہے، آخرت کیا ہوتی ہے، قبر کیا ہوتی ہے، تربیت کیا ہوتی ہے، حسن معاشرت کیا ہوتا ہے، حسن سخاوت کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے برتاؤ کیا ہوتا ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے، اور مر جانے کا طریقہ کیا ہے۔ مل کے صلوات پڑھی محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات۔ اگلی صفت مولا امیر المومنین کی کہ علی جتنے بڑے عابد ہیں، جتنے بڑے عالم ہیں، علی اتنا ہی بڑا عادل ہے۔ اور یہ وہ کمال ہے آپ کے مولا کا کہ جس میں دنیا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مصر میں کتاب لکھی گئی، صوت عدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز، انسانی عدالت کی آواز۔ جواب آیا علی حیدر کرار، صوت عدالت الانسانیہ، انسانی عدالت کی آواز۔ جواب آیا علی حیدر کرار۔ یہ جواب کیوں آیا؟ اور آج دنیا یہ کتابیں لکھنے پہ کیوں مجبور ہے؟ مصر کی الازہر یونیورسٹی میں کتاب لکھے گی، قتل علی بن ابی طالب فی محراب مسجد لشدت عدلہ۔ علی کو کیوں محراب مسجد میں مارا گیا؟ کہ اس لیے کہ علی سے بڑھا اللہ کی کائنات میں کوئی عادل موجود نہیں تھا۔ لوگوں کے ساتھ آپ نے لوگوں کا عدل دیکھا ہوگا، علی کائنات کا کیسا عادل ہے۔ میں 2 یا 3 مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ متوجہ بیٹھیں۔ پہلی مثال، عقیل کون ہے؟ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور امیر المومنین کے بڑے بھائی ہیں۔ 2 درہم کا مطالبہ تھا بیت المال سے زیادہ مجھے دیں، میں کثیر العیال ہوں۔ اچھا مطالبہ بھی ظاہراً اگر انسان سوچتے تو جائز تھا، بھئی میری ڈھیر ساری اولاد ہے، علی مجھے 2 درہم زیادہ دو۔ اور علی اس بات پر قادر ہے، دے سکتا ہے علی۔ اگر بھائی کی محبت جوش مارتی تو دے دیتے، لیکن علی کی نگاہ میں بھائی کی محبت سے زیادہ عدالت جوش مار رہی تھی، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ علی مولا نے لوہے کی 2 گرم سلاخیں اپنے بھائی کی طرف بڑھا دیں، اور فرمایا انہیں پکڑو، سرخ سلاخیں لوہے کی، انہیں پکڑو۔ حضرت عقیل پیچھے ہٹے، بھیا کیا کر رہے ہو، جلا دیں گی۔ کہا تمہیں اس آگ سے ڈر لگتا ہے؟ کہا لگتا ہے نا، آگ ہے جلائے گی۔ فرمایا جس طرح تمہیں اس آگ سے ڈر لگتا ہے، علی کو آخرت کی آگ سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ مولا کا مشہور و معروف جملہ، اگر علی کو 7 آسمانوں اور زمینوں کی حکومت عطا کر دی جائے اور کہا جائے یا علی ایک چونٹی کے منہ سے اس کی خوراک کا نوالا چھین لو،
علی فرماتے ہیں میں 7 آسمانوں اور زمینوں کی حکومت ٹھکرا سکتا ہوں، ایک چونٹی پر اتنا ظلم برداشت نہیں کر سکتا۔ جب امیر المومنین حکومت اور اقتدار مولا نے سنبھالا، جب مولا نے اپنے عمال بھیجے، ان میں ایک عامل بصرے کا بنا کر بھیجا، یہ نہج البلاغہ کبھی موقع ملے تو پڑھنا، حضرت عثمان ابن حنیف انصاری، اس کو مولا امیر نے بصرے کا گورنر بنایا، والی بصرہ بنا کے بھیجا۔ متوجہ بیٹھے میری باتوں پر۔ اور مولا امیر المومنین پھر ایسا حاکم تو نہ تھا جسے اپنے وزیروں کی، اپنے گورنروں کی خبر نہ ہو۔ امیر المومنین تک پیغام پہنچا، پیغام یہ نہیں پہنچا کہ حضرت عثمان ابن حنیف انصاری نے کوئی خرد برد کی ہے مال میں، یہ پیغام نہیں آیا۔ حضرت نے کسی کا مال لوٹا، یہ پیغام بھی نہیں آیا۔ کوئی بیت المال میں غبن کیا، یہ پیغام بھی نہیں ہے۔ پیغام کتنا آیا، متوجہ رہنا۔ پیغام آیا کہ حضرت عثمان ابن حنیف انصاری نے بصرہ کے امیر لوگوں کے دسترخوان پر جا کر کھانا کھایا ہے۔ پتہ نہیں میری بات آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں۔ حضرت عثمان ابن حنیف انصاری نے بصرہ کے امیر شخص کی دعوت پر اس کے گھر گئے اور کھانا کھایا۔ اور یہ خبر کس کو ملی؟ مولا امیر المومنین کو۔ مولا نے قلم اٹھا کے جو عثمان ابن حنیف انصاری کو خط لکھا ہے، اگر آپ متوجہ بیٹھے ہیں تو میں مولا کا وہ خط آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کتاب اللہ علیہ السلام الی عثمان ابن حنیف انصاری وعاملہ علی البصرۃ قد بلغہ انہ دعی الی ولیمۃ قوم من آلہا فمضی الیہا۔ فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا یہ خط ہے عثمان ابن حنیف انصاری کی طرف۔ کب لکھا؟ جب یہ خبر ملی کہ عثمان ابن حنیف انصاری نے ایک شخص کی دعوت پر اس کے گھر کھانے کے لیے تشریف لے گئے، ادھر علی کو خبر ملی، ادھر علی کا قلم اٹھا اور علی نے اپنے گورنر کو ان لفظوں میں خط لکھا۔ اما بعد یبن حنیف، اے حنیف کے بیٹے، قد بلغنی ان رجلا من فتیۃ اہل البصرہ دعاک الی مادبۃ فاسرعت الیہا۔ اے عثمان ابن حنیف انصاری، مجھے خبر ملی ہے کہ اہل بصرہ کے ایک جوان نے تجھے اپنے دسترخوان پہ بلایا ہے اور تم بڑی جلدی سے دوڑ کر اس کے دسترخوان پہ چلے گئے۔ تستتاب لک الالوان وتنقل الیک الجفان۔ اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جس دسترخوان پہ تمہیں بٹھایا گیا وہاں رنگ برنگے کھانے چنے ہوئے تھے اور بڑے بڑے پیالے لگے ہوئے تھے۔ وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلہم مجفو وغنیہم مدعو۔ کا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کیا تو ایسے لوگوں کے دسترخوان پہ بھی جا سکتا ہے کہ جن کے دروازوں سے غرباء مساکین کو دھتکارا جائے اور غنی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ مجھے علی کو بڑا تعجب ہوا، اس لفظ کو پھر سمجھیے، مجھے علی کو بڑا تعجب ہوا کہ تو اس کے دروازے پر بھی جا سکتا ہے جن کے دروازوں سے غرباء مساکین یتیماں کو دھتکارا جائے اور غنی اور امیر لوگوں کو دعوت دی جائے۔ فانظر الی ما تقزمہ من ھذا المقزم فمشبہ الیک علمہ فالغتہ ما ایکنت بطیب وجوہہ فنل منہ۔ فرمایا اے عثمان ابن حنیف، ذرا ان کے لقموں کی طرف بھی دیکھ لینا، اگر تمہیں ان کے وہ لقمے جو وہ منہ میں ڈال رہے ہوں ان کے بارے میں شک و شبہ ہو تو نہ کھانا، اور اگر ان کے پاک ہونے کا یقین ہو تو کھا لینا۔ فرمایا الا وان لقوم الا وان لکل ماموم اماما۔ فرمایا اے عثمان ابن حنیف انصاری، یاد رکھنا ہر مقتدی کے لیے ایک امام ہوتا ہے، ہر ماموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے۔ تھک تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ ہر مقتدی کے لیے ایک امام ہوتا ہے
یقتدی بہی و یستزی بنور علمہی، اور وہ مامون اور وہ مقتدی جو ہوتا ہے وہ اس امام کی اقتدا بھی کرتا ہے اور اس کے نور علم سے روشنی اٹھاتا ہے۔ الا و ان امامکم قد افتہا من دنیا ہو بمطرہ و من تم ہی بقرصہ، کہا آگاہ رہنا تمہارا امام کون ہے جس نے تمہاری دنیا میں سے جو کی 2 روٹیاں اور 2 چادروں کے علاوہ کچھ نہیں لیا ہے۔ تمہارا امام کون ہے جس نے تمہاری دنیا میں سے جو کی 2 روٹیاں لی ہیں اور 2 چادریں لی ہیں، وہ بھی پرانی چادریں، اس کے علاوہ تمہارے امام نے تمہاری دنیا میں سے کچھ نہیں لیا۔ اب ظاہر ہے جس امام نے بھری دنیا میں سے جو کی 2 روٹیاں لی ہوں، اسے تو اپنے حکومت کے کرندے کا اس امیر کے دسترخوان پہ بیٹھنا کہ جس کے دروازے سے مسکین خالی واپس لوٹ جائے تعجب لگے گا، کیوں نہ لگے گا۔ اور یہ بھی جملہ عرض کرتا چلوں، عمرا امیر ہونا یہ گناہ نہیں ہے، صاحب ثروت ہونا یہ جرم نہیں ہے۔ 12ویں امام فرماتے ہیں جب ہمارا شیعہ خوشحال ہوتا ہے تو ہم آل محمد اس کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، جب ہمارا شیعہ کسی مشکل میں جاتا ہے تو ہم اس سے پہلے غمزدہ ہوتے ہیں۔ امیر ہونا جمعے کے خطبے میں مولانا حضرات بیٹھے ہیں، آپ پڑھتے ہیں نا تفضل علی امرائنا، اے اللہ ہمارے امیروں پر فضل فرما۔ بھئی یہ تو غریبوں پر فضل مانگنا چاہیے نا، وہ تو پہلے امیر ہیں، وہ تو پہلے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا ہوا ہے، تو ہم ان کے لیے جمعے کی نماز میں کیوں دعا مانگتے ہیں؟ تفضل علی امرائنا المؤمنین بمزید التوفیقات وعلو الدرجات، اے میرے اللہ ہمارے امراء پر، محبین اہل بیت کے امراء پر فضل فرما، ان کے درجے بلند فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ کیوں؟ کہ جب ہمارا محب امیر ہوگا تو اس کے دروازے پہ مساکینوں کو عزت ملے گی، یتیماں کو عزت ملے گی، فقراء کو عزت ملے گی۔ مولا علی نے کس امیر کی سرزنش کی ہے کہ جس کے دروازے پہ امراء کھائیں اور غرباء خالی لوٹ جائیں، جس کے دروازے پہ صاحب ثروت تو طرح طرح کے کھانوں سے اپنا پیٹ بھرے اور ان کے دروازے سے غریب خالی لوٹ جائے، وہ امیر مولا امیر کی بارگاہ میں قابل عزت نہیں ہے، قابل رحم نہیں ہے، قابل محبت نہیں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اس بات کو تھوڑا اس نقطے کو سمجھیے، امیر ہونا عیب نہیں، دروازے سے غریب کا لوٹ جانا عیب ہے، مسکین کا لوٹ جانا عیب ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ اے عثمان ابن حنیف انصاری، تمہارا امام وہ ہے جس نے تمہاری دنیا میں سے 2 چادریں اور 2 روٹیوں کے سوا کچھ نہیں لیا ہے۔ پھر فرمایا الا وانکم لا تقدرون علی ذلک۔ اچھا اس جملے پہ غور رہے، مولا فرماتے ہیں میں علی جانتا ہوں تو ایسا نہیں کر سکتا کہ تو 2 چادروں پہ گزارا کر لے اور 2 روٹیوں پہ گزارا کر لے، یہ تو نہیں کر سکتا، یہ علی کا ہی کام تھا اور یہ علی ہی کر سکتا تھا، یہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا اور میں تمہیں یہ کہتا بھی نہیں ہوں۔ مولا فرماتے میں تمہیں یہ کہتا بھی نہیں ہوں کہ تو 2 چادروں پہ اور 2 روٹیوں پہ گزارا کر، لیکن مولا علی کا جملہ سننا بھائی، سب میری طرف توجہ رہے دوستو بزرگوں، لیکن اعینونی بے ورع و اجتہاد و عفت و سداد، فرمایا لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ تم تقوی اور کوشش کے ذریعے علی کے مددگار تو بن جاؤ، تم تقوی اور کوشش کے ذریعے علی کے مددگار تو بن جاؤ، عفت پاکیزگی کے ذریعے اور پاکیزہ راستے کے ذریعے علی کے مددگار تو بن جاؤ۔ فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما کنزت من دنیاکم تبرن ولا ولدخرت من غنائمہا وفرن، علی نے تمہاری دنیا میں سے نہ سونے کو اکٹھا کیا ہے نہ مال و اسباب کو اکٹھا کیا ہے، علی نے تمہاری دنیا میں سے کچھ بھی اکٹھا نہیں کیا ہے۔ اے عثمان ابن حنیف، مجھے یہ خبر ملی ہے
کہ تم ایسے شخص کے دسترخوان پہ جا کے بیٹھے ہو کہ جس کے دروازے سے امیر سیراب ہوتا ہے اور فقیر خالی لوٹ جاتا ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھے مولا کی ذات پر، صلی علی محمد وآلہ۔ جن کو مولا کا یہ کلام اچھا لگا ہے مولا کی ذات پہ پوری طاقت کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر اجازت دیں تو 2 جملے اور عرض کیے دیتا ہوں۔ علی جتنے بڑے عالم، جتنے بڑے عادل، اتنا ہی بڑا علی عابد بھی تھا، اتنا ہی بڑا۔ الہی، یہ مولا کا مشہور جملہ، الہی ما عبدتک خوفا من عقابک۔ علی، میرے اللہ، علی تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کرتا۔ وَطَمَعًا فِي ثَوَابِكَ، علی تیرے ثواب کے لالچ میں بھی تیرا سجدہ نہیں کرتا۔ لیکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک یا اللہ، میرے مالک علی تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو تیری عبادت ادا کرتا ہے۔ ابو دردہ صحابی مولا کا، آدھی رات ہوتی، کہتا ہے میں روز دیکھتا علی اپنا مسلح بغل میں اٹھا کے جنگل میں نکل پڑتے، کھجور کا ایک درخت تھا جس کے نیچے مولا مسلح بچھاتے، پھر علی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر علی روتے، پھر اتنا روتے کہ علی کی آواز بند ہو جاتی۔ ایک دن کہتا ہے میں مارے ڈر کے بھاگ پڑا اور میں نے دختر پیغمبر کے دروازے پہ دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی کون ہے اور کیوں آیا ہے رات کے اس پہر میں؟ کہا اطلاع دینے آیا ہوں کہ علی دنیا سے چلا گیا، خبر دینے آیا ہوں کہ علی دنیا چھوڑ گئے۔ کہا کیا دیکھا ابو دردہ تو نے؟ کہا میں نے مصلی پہ علی کو روتے ہوئے دیکھتا اور اتنا رویا علی کہ علی کی آواز بند ہو گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ علی کی روح نے علی کے بدن کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اندر کا جو جواب ہے وہ سنو گے؟ آواز ہے ابو دردہ اپنے گھر لوٹ جاؤ، تو نے آج علی کو اس حالت میں دیکھا ہے۔ میں جب سے علی کے گھر میں آئی ہوں ہر رات علی کو اللہ کے لیے یوں تڑپتے ہوئے دیکھتے، ہر رات۔ میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ علی متضاد صفات کے مالک ہیں، کہیں بہادر تو عمر بن عبد ود کا سر کاٹ دیا، اور کہیں عابد تو پھر اتنا رو رہا ہے اور رو رو کر کہہ رہا الہی انا عبدک الضعیف، میرے اللہ تیرا ضعیف بندہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہے، ارحم علی عبدک، میرے اللہ اپنے بندے پر رحم فرما۔ مومنین کرام، حضرت زرار بن زمرہ شیبائی یہ مولا علی کا شاگرد تھا، بس یہی آخری جملہ، یہ بڑا لائق شاگرد تھا۔ علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے اسے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ جن لوگوں کو علی سے محبت ہو جاتی ہے نا، پھر ان کی محبت کا معیار اور ہوتا ہے، ناراض نہ ہونا۔ ہماری محبت تھوڑی وقتی ہے، ہم سن کے فوراً علی والے بن جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ سنائی ختم ہوتی ہے ہم اپنی دنیا کے دھندوں میں غرق ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے علی سے محبت کی ہے نا، علی کو جنہوں نے چاہا ہے، پھر علی مولا کی شہادت کے بعد حضرت زرار بن زمرہ شیبائی کبھی کسی نے حضرت کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن شام کے حاکم کا پیغام آیا، زرار بن زمرہ شیبائی میرے دربار میں آ جاؤ۔ علی کی محبت کا مارا ہوا، علی کے غم میں غم زدہ، علی کی پاکیزگی سے متاثر ہونے والا، علی کے علم سے لطف اٹھانے والا، اور علی کو مصلی پہ آنکھوں سے تڑپتا ہوا دیکھنے والا زرار بن زمرہ شیبائی حاکم شام کے دربار میں پہنچ گیا۔ جب پہنچی اس کے دربار میں تو حاکم کہنے لگا اے زرار بن زمرہ شیبائی، تو مولا علی کے قرب میں رہا ہے، تو نے اپنے علی کو قریب سے دیکھا، کیف وجدت ابا الحسن، ہمیں بتا تو صحیح تو نے حسن کے بابے کو کیسے پایا؟ کون پوچھ رہا ہے؟ شام کا حاکم بادشاہ۔ کیف وجدت ابا الحسن، تو نے حسن کے بابا کو کیسے پایا ہے؟ فرماتے میں اس دربار میں اپنے علی کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا، دل میرا زخمی ہے، میری زبان ساتھ نہ دے گی، علی کے بعد مجھے جینے کی تمنا نہیں رہی ہے۔ حاکم نے کہا نہیں،
آج میں تجھے یوں بیان کیے بنا جانے نہیں دوں گا۔ جب حضرت زرار بن زمرہ شیبائی نے دیکھا کہ میری جان چھوٹنے والی نہیں ہے تو حضرت حاکم شام کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بادشاہ پھر سن، کان واللہ شدید القوا، میرا علی پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ سخت تھا۔ کان ایک ایک لفظ پہ غور چاہتا ہوں، کان واللہ شدید القوا، میرا علی پہاڑوں کی چٹانوں سے زیادہ سخت تھا۔ یقول فصلا یحکم عدلا، جو بات میرا علی کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی، اور جو حکم میرا علی لگاتا تھا وہ عدل الہی کے عین مطابق ہوتا تھا۔ یتفجر العلم من جوانبہ، جہاں علی بیٹھتا علی کی ہر جانب سے علم کا نور پھوٹتا رہتا۔ وتنطق الحکمت من نواحی ہے، اور علی کے پاکیزہ لبوں سے حکمت کی باتیں نکلتی رہتی اور لوگ اس حکمت سے سیراب ہوتے رہتے۔ فرمایا یستوحش من الدنیا وزہرتہا، میں نے علی کو دیکھا، میرا علی دنیا اور دنیا کی روشنی سے اور دنیا کی خوبصورتی سے وحشت کھاتا تھا۔ فرمایا لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ قد ارخى اللیل بسدلتہ وغارت نجومہ، کہا کبھی کبھی ہم دیکھتے، کبھی کبھی میں اپنے علی کو دیکھتا جب رات پوری تاریکی کے ساتھ چھا جاتی، پوری تاریکی میں ڈوب جاتی، اور جب رات کے ستارے رات کے ماتھے پہ چمک اٹھتے ہم دیکھتے، کیا دیکھتے؟ قابضا لحیتہ، علی اپنی داڑھی کو پکڑ لیتا، یتململ تململ السلیم، اور علی ایسے تڑپتا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے۔ یبکی وقال حزین، کوئی سخت غم زدہ شخص کی طرح علی تڑپتا، اور تڑپ تڑپ کے میرا مولا علی کہتا، یقول یا دنیا غری غیری الی تعرضتا ام الی تشفقتا، اے دنیا تو جو علی کی طرف بڑھ رہی ہے جا علی کے غیر کو دھوکہ دے، علی کو اپنے شوق محبت میں پھنسانا چاہتی ہے، علی کو اپنے جال کے اندر لینا چاہتی ہے ہے ہاتا جا علی سے دور ہو جا، جا علی سے دور ہو جا۔ ہے ہاتا ذلت کے لیے بولا جاتا ہے ہاتا من الذلہ کا لفظ بولتے ہیں نا، علی مولا نے کیا فرمایا، ہے ہاتا اے دنیا علی سے دور ہو جا، علی سے دور ہو جا۔ قد بینتک ثلاثہ لا رجعت فیہا، علی تجھے ایسی 3 طلاقیں دیتا ہے کہ جن کے بعد رجوع بھی ممکن نہیں ہے۔ فرمایا میں علی تجھ سے محبت کروں تو کیوں کروں، فعمرک کثیر وخطرک حقیر، اے دنیا تیرا وقت بڑا تھوڑا ہے، تیری عمر بڑی ہی کم ہے، اور تیرا فائدہ بالکل بھی نہیں ہے۔ پھر کہا رو رو کر میرا علی کہتا، من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے سفر لمبا ہے، ہائے زاد راہ تھوڑا ہے، ہائے راستہ بڑا ہی تاریک ہے، بڑا ہی پردرد ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت زرار یمرہ شیبائی اپنے مولا کے بارے میں یہ باتیں کر رہا تھا، شام کا ایک ایک بندہ رو رہا تھا، حتیٰ کہ حاکم شام کے آنسو بھی چھلک پڑے، اور روتے روتے کہنے لگا، آئے زرار زمرہ شیبائی تو نے سچ کہا ہے، واقعاً اللہ نے ابو طالب کے بیٹے کو ویسا ہی بنایا تھا جیسا تو بیان کر رہا ہے۔ اور میرے دوستو، تمہارا علی کمال صفات کا مجموعہ تھا، جس کی زندگی میں آپ اندازہ کر لیجئے۔ حالانکہ وہ مشہور واقعہ جو مفتی صاحب قبلہ نے سیرت امیر المومنین میں لکھا ہے، کبھی موقع ملے تو یہ 2 جلدوں پہ کتاب ہے اپنے مولا کی، اسے ضرور پڑھنا، ان کتابوں کو تھوڑا تھوڑا وقت دیا کرو، آپ کو بہت سارا علی پتہ چل جائے گا۔ اس کے اندر لکھا جب مولا کی شہادت ہو جاتی ہے، اور مولا کی شہادت کے بعد جب مولا کے بیٹے مولا کو دفن کر کے لوٹ رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں ایک بوڑھا فقیر ہوتا ہے جو تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، اور ان لفظوں میں گریہ کر، یہ نہیں کہہ رہا مجھے بھوک لگی ہے، یہ بھی نہیں کہہ رہا مجھے پیاس لگی ہے، کہہ رہا ہے مجھے میرا محسن بڑا یاد آ رہا ہے، مجھے میرا محسن یاد آ رہا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین کہاں سے پلٹ رہے ہیں؟ بابے کو دفن کر کے واپس آئے، قبرستان میں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ امام حسن نے کہا، اے رونے والے بتا کس کو یاد کر رہا ہے؟ کہا اپنے ایک محسن کو یاد کر رہا ہوں جو بلا ناغہ میرے پاس آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے لقمے توڑ توڑ کر میرے منہ میں ڈالتا تھا، اور کہا
آپ کو اس کا نام پتہ ہے؟ کہنے لگا آنکھیں نہیں ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھتا، اور جہاں تک نام کی بات ہے میں نے کئی بار اس سے اس کا نام پوچھا، مجھے یہ کہہ کر چپ کرا دیتا تھا تیرا کام ہو رہا ہے، تجھے نام سے کیا غرض ہے؟ تیری حاجت پوری ہو رہی ہے، تجھے میرے نام سے کیا غرض ہے؟ کہا کچھ اور بتا۔ کہ جتنی دیر وہ میرے پاس بیٹھا رہتا اس کے لبوں سے اللہ کی توحید کا قصیدہ نکلتا رہتا، ان لفظوں میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا، اور میرے مالک تیرا شکریہ، تو نے مجھے توفیق دی، میں تیرے بندے کو کھانا کھلا رہا ہوں۔ میرے دوستو بزرگوں، قبلہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، یہ سننا تھا کہ اس امام حسن کہنے لگے عبد خدا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرا بابا علی حیدر کرار تھا۔ کہا پھر آپ کے بابا کہاں چلے گئے؟ کہا میں ابھی اپنے بابے کو دفنا کے آ رہا ہوں، اپنے بابا کو میں قبر کی لحد میں سلا کے آ رہا ہوں۔ اب حق تو یہ بنتا تھا نا کہ وہ اس فقیر نابینا کہتا مولا حسن آپ کا بابا بلا ناغہ میری خدمت کرتا تھا، اب مسند امامت پہ بیٹھ گئے ہو، اب آپ میری خدمت کرو نہ۔ دوستو تاریخ کہتی ہے وہ نابینا فقیر اپنے معذور ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور ایک دعائیہ کلام اللہ کی حضور میں عرض کرتا ہے اور کہتا ہے میرا مالک تو نے مجھے جس حال میں رکھا میں نے آج تک تیرا شکوہ نہیں کیا، میرے اللہ میں نادار بنا میں نے شکوہ نہیں کیا، میں معذور رہا میں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن مالک آج مجھے خالی نہ لوٹانا، تجھے تیرے علی کا واسطہ مجھے خالی نہ لوٹانا۔ کہاں کیا دعا مانگی؟ اے میرے اللہ جب میرا علی نہیں رہا مجھے جینے کی ضرورت نہیں ہے، مالک مجھے وہیں پہنچا دے جہاں میرا علی چلا گیا ہے، جہاں میرا مولا چلا گیا۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں امیر المومنین حیدر کرار کے سر میں جب ضرب لگی اور طبیب نے مولا کے سر کا معائنہ کیا، کوفے کی گلیوں میں جب یہ آوازہ پہنچا کہ طبیب نے کہا ہے کہ علی کے لیے دودھ اور شہد کا بندوبست کیا جائے، کوئی گلی ایسی نہ تھی کسی کے ہاتھ میں دودھ کا جام تھا، کسی کے ہاتھ میں شہد کا جام تھا۔ اور یہ سیرت علی ہے کہ کوفے کے بچے روتے تھے، ایک دوسرے کو گلے سے لگاتے تھے، دیواروں سے ٹکرے مارتے تھے اور کہتے تھے اللہ اسے کچھ نہ ہو جو اپنے ہاتھوں سے ہمیں لقمے کھلاتا تھا، اسے کچھ نہ ہو جو ہمارے دروازوں تک ہماری غذا پہنچاتا تھا، ہماری حاجات کو پورا کرتا تھا۔ کسی کے ہاتھ میں دودھ کا جام تھا، کسی کے ہاتھ میں شہد کا جام تھا۔ پھر دوستو وہ وقت آ گیا جب کائنات کے ایک لعین نے تیرے علی کے سر میں ضرب ماری، اس کی ضرب سے تیرے علی نے دنیا چھوڑ دی۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا، اے مولا علی تیری شہادت کے دن بھی قریب ہیں، اے مولا علی یہ مومن تیری شہادت کا غم نہیں بلا رہے، مولا علی بے شک ہمیں تیری شہادت کا غم یاد ہے، لیکن مولا ہم اتنا عرض کرتے ہیں جب تو مسجد میں گیا تھا تو نے اپنے قاتل کو اٹھایا تھا جو اوندے منہ سو رہا تھا اور اسے یہ جملے کہے تھے نا مولا، ہاں کیا کہا تھا میرے مولا نے؟ اٹھ ابن ملجم پڑھ نماز، وقت نماز ہو گیا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اور کہتا ہوں اے میرے مولا علی تیرا قاتل ابن ملجم ہے، اس کو کیوں اٹھا رہا ہے نماز کے لیے؟ تو شاید مجھے علی کا یہ جواب سننے کو مل جائے، ہاں قاتل ہے اس لیے اسے کہہ رہا ہوں کہ نماز پڑھ لے تاکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک لے، ہو سکتا ہے یہ کمینہ اس برائی سے رک جائے اور میری بیٹیاں یتیم ہونے سے بچ جائیں۔ لیکن عزادارو جس کا قلب ہی گندا ہو، جس کا قلب ہی غلیظ ہو، جس کے ہاں خون میں ہی غلاظت ہو، اسے کیا پتا کہ علی کی شان کیا ہے، اسے کیا پتا کہ علی کی عظمت کیا ہے۔ تاریخ نے وہ منظر دیکھا جب زخمی علی کو اٹھا کر بیٹے گھر لا رہے تھے نا، تو علی جب گھر کے قریب پہنچا علی کی آواز آئی میرے حسن مجھے یہیں اتار دو۔ بابا کیوں اتار دے؟ میرے لال داڑھی میری خون سے خضاب ہے، سر میرا شگافتہ ہے، میرے بیٹے جب میں گھر جاؤں گا میری زینب کی نگاہ میری خون آلودی داڑھی پہ پڑے گی، میرے شگافتہ سر پہ پڑے گی، میرا بیٹا میں جانتا ہوں میری بیٹی روئے گی، اور یہ زینب کبریٰ کا رونا مجھ علی کی غیرت کا امتحان ہے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا کہ میرے اصحاب کے کانوں میں اور میری بیٹی کے رونے کی آواز آ جائے۔ آؤ غیور مومنو، آؤ ذرا علی مولا کو کی خدمت میں ایک جملہ عرض کرتے ہیں، مولا آج تجھے اتنا گوارا نہیں ہے کہ تیری زینب تیرے سامنے روئے، اور کل تیرا کیا حال ہوا ہوگا
ہوگا جب اسی کوفے کی تنگ گلیوں میں تیری زینب نے چادر کو مانگا ہوگا اور کہا ہوگا مجھے چادر دو، میں علی کی بیٹی ہوں، مجھے چادر دو، میں نبی کی نواسی ہوں، مجھے چادر دو، میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ عزادارو وہ کتنا مشکل لمحہ ہوگا اور جب کوفے کی گلیوں میں چھتوں پہ چڑھی ہوئی عورتیں پتھر مار رہی ہوگی اور زینب کبریٰ کا سر زخمی ہوا ہوگا۔ صاحب سوگنامہ نے لکھا ایک عورت ہے جس کا نام ام حبیبہ ہے، وہ گھر کی چھت پہ چڑھی، اس کے ساتھ اس کی ایک اور مستور بھی تھی۔ آج جب اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر ایک بی بی کے سر کا نشانہ لیا نا تو دوسری مستور نے کاندھا ہلا کر کہا ام حبیبہ ان بیویوں کو پتھر نہ مار، مجھے کوئی شریف زادیاں معلوم ہوتی ہے، مجھے کوئی شریف زادیاں معلوم ہوتی ہے۔ اور رونے والوں وہ بی بی اتری اور آگے وہاں جالی کی زینب کھڑی تھی اور آ کر کہنے لگی اے قیدن کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا مدینہ سے آئی ہوں۔ کہا قیدن بتا اس مدینے میں آل رسول کا بھی ایک گھر ہے، اس گھر کو جانتی ہے؟ ابھی بھی زینب کی آواز آئی اور جیسے میں جانتی ہوں ایسے کوئی نہیں جانتا۔ کہا اس گھر میں ایک میرا مولا حسین رہتا ہے اور میرے مولا کو جانتی ہے یا کوئی نہ؟ کہا بالکل جانتی ہو۔ کہا پھر ایک جملہ اور بتا جسے آپ کے پڑھنے والے تو ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا مجھے آہستہ آہستہ بتا کہ اس حسین کی ایک بہن ہے اور جس کا نام زینب کبریٰ ہے، کیا تو بی بی زینب کو جانتی ہے یا کوئی نہ؟ کہا یہ کہنا تھا کہ بی بی نے بال ہٹائے۔ کہا ام حبیبہ مجھے پہچان، جس زینب کا تو پوچھ رہی ہے وہ زینب کبریٰ تو میں ہوں۔ کہا بی بی آپ اور بازار، بی بی آپ اور بازار، کہاں گیا تیرا حسین؟ کہاں گیا تیرا عباس؟ کہاں گیا تیرا علی اکبر؟ کہاں گیا تیرا سجاد؟ بی بی نے روتے ہوئے کہا ام حبیبہ میرا حسین مارا گیا، ام حبیبہ میرے غازی کا سر گھوڑے کی گردن سے لٹکا ہوا، ام حبیبہ اس سانگ پہ میرا اکبر ہے، اس پہ میرا قاسم ہے، اس پہ میرا عون ہے، اس پہ میرا محمد ہے، اور بی بی تیرا سجاد کہاں ہے؟ کہا وہ جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا، وہ جو زنجیروں میں جکڑا ہوا کھڑا ہے وہی تو میرا سجاد ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارالہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہم سب کے گھروں پہ رحمت نازل فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما۔ میرے اللہ دامِ در میں سخنے قدمیں جن احباب نے ان پاکیزہ محافل میں تشریف لائے ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما، سیرت علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کردار علی کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں مولا کے حضور میں سرخرو فرما، ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی جو دولت میرے اللہ تو نے عطا کی ہے اس پہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، اس گھر کو آباد و شاد فرما۔ میرے اللہ تمام مرحومین کے درجات بلند فرما، اس خاندان کے شہداء اور مرحومین کے درجات بلند فرما۔ الہی ہم سب کے حال پہ رحمت نازل فرما۔ مفسر قرآن حضرت علامہ شیخ محسن علی نجفی کے درجات بلند فرما۔ میرے اللہ علماء مراجع جو دنیا سے چلے گئے سب کی درجات بلند فرما، ہمیں ان کے چھوڑے ہوئے علم سے سیراب ہونے کی توفیق عطا فرما، مکتب آل رسول کا محافظ بنا، ہمارے آقا و مولا امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ الہی ہماری دعائیں کر قبول بحق محمد علی و بطول۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات پڑھیں۔